اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. فرمایا کہ کہانی انہوں لوگوں دی جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیتا. فرمایا کہ فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ایک دانہ بیج دینے اور ایک دانے دے بدلے 7 بالیاں 7 سٹے اللہ رب العزت اگانا، اور ہر بالی دے اندر ہر سٹے دے اندر اللہ 100 دانہ پیدا فرما دینا. دانہ سی ایک بیجیا، ہر دانے ایک دانے دے بدلے 7 بالیاں، اور ہر بالی دے اندر اللہ نے 100 دانہ پیدا کیتا. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے نا اس تو بھی بڑھا دے گے، اس تو بھی بڑھا دے گے، اضافہ کر دے گے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ ہی وسعت بخشن والا جاننے والا. فرمایا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزاں دے ہوتے ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزاں دے ہوتے منحصر ہے. یاد رکھو اسلام کی بنیاد ہے، پوری عمارت نہیں. بنیاد ہے صرف ایک بندہ کسی مکان دا یا کسی کوٹھی دا ایرا رکھ لے نا، بنیاد رکھ لے، اور یقیناً بنیاد ہی ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ بندہ بسترے بوری کے اندر سٹ کے آرام کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ حالے اس کی دیواریں مکمل نہیں ہوئی، چھت نہیں پئی یا لینٹر نہیں آیا، جس تک اس کی عمارت مکمل نہیں ہوگی، رہائش کے قابل نہیں ہوگی. وہ محض بنیاد ہے. فرمایا کہ 5 چیزاں تے اسلام دی بنیاد ہے. سب تو پہلے فرمایا کلمہ شہادت، یعنی اللہ رب العزت نوں ایک مننا، اس دے نال کسی نوں شریک نہ مننا. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سچے رسول اور اس کے بندے. پہلا رکن، پہلی چیز 5 چیزاں دے وچوں اللہ اور اس کے رسول تے ایمان لے کے آنا، اللہ نوں ایک مننا اور اس کے رسول کی گواہی دینا کہ اللہ دے رسول، اللہ دے پیارے محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے اور اس سے بندے نے. دوسرے نمبر تے فرمایا نماز قائم کرنا. اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا. بندہ مومن جس ٹائم بالغ ہو جائے، احادیث نبوی کے اندر موجود ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز حکم دیو، 10 سال میں پہنچ جائے اس کا بسترا اس کا کھان پین الگ کر دیو، سختی دے نال اس نے نماز حکم دیو، اس نے مارو، سختی کرو کہ تو نماز کی پابندی کر. دوسرا رکن نماز. تیسرے مقام تے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ ادا کرنا اس ترتیب دے نال، احادیث نبویہ دی ترتیب دے نال اسلام دا تیسرا رکن ہے. اسلام دا تیسرا رکن ہے. لیکن متعدد مقامات قرآن پاک دے اندر اللہ نے زکوٰۃ کو نماز دے نال ذکر فرمایا. کئی مقامات نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. اسی طرح بہت ساری آیات مقدسات نے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. اچھا، زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے چند احادیث میں تم پہلے سنا لگا. میرے آقا نے فرمایا کہ تھوڑے اسلام کا حسن ہے کہ تھوڑا اسلام پورا تا ہے کہ تسی اپنے مالاں دی زکوٰۃ ادا کرو. تھوڑا اسلام اس وقت میں مسلمان ہوں، میں اگر صاحب نظام ہوں، میرا اسلام میرا مسلمان ہونا اس ٹائم تک مکمل نہیں ہوئے گا جس ٹائم تک میں ایک فرض زکوٰۃ کو ادا نہیں کرا. میں کامل مسلمان نہیں. فرمایا کہ تھوڑا اسلام اس ویلے مکمل ہوئے گا جس ٹائم تسی اپنے مالاں دی زکوٰۃ ادا کرو. الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ مومن اللہ اور اس رسول پہ ایمان لے کے آیا، اللہ اور رسول پہ ایمان رکھے، اس سے لازم ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. اللہ اور رسول پہ ایمان رکھنے والا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. پھر فرمایا کہ بندہ مومن جس نے اسلام قبول کیتا، جڑا ایمان قبول کر چکا، فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ کے نال کرو. زکوٰۃ ادا کرو گے
اپنے مالاں نوں مضبوط قلعے دے اندر تسی مضبوط کر لینا. یہ نہیں کہ تسی انہوں پریکٹیکلی کسی بند کمرے دے اندر یا قلعے دے اندر بند کرو گے تا محفوظ ہو گیا. بلکہ فرمایا کہ جس ٹائم تسی زکوٰۃ ادا کرو گے نا آٹومیٹکلی اللہ رب العزت تھوڑے مال کی حفاظت کرے گا. اس سے برعکس فرمایا کہ جڑے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے انہوں کا مال تباہ ہویا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ تو. لیکن لوگ سمجھتے نہیں بے موسمی بارشاں پورا سال بارش نہیں ہوئی, جب سیزن تے بارش نہیں ہوئی, جس ٹائم فصلیں تیار نے بارشاں ہو گئی, کیا سارے گناہ نہیں؟ اسی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اسی طرح مال نکل جانا جب دیگر گناہ دے اندر اسی ملوث ہو گئے, لوگوں کے حقوق ادا نہ کیتے, اللہ نے کسی نہ کسی طرح ساڈا مال ضائع ہو گیا. لیکن اسی سمجھے نہیں زکوٰۃ کا ٹائم آئے کروں دے طرح نا کہ اتنا مال بن جائے گا. اگر نہری زمین ہے اس کے اندر خرچہ زیادہ تسی اللہ نے زمین حصہ رکھا. اگر برانی ہے محنت کم ہے حضور تے بارشی پانی دے نال وہ فصل تیار ہوتی 10واں حصہ رکھا. پھر بندہ دیکھے کہ اس اتنا خرچہ کٹیں گے, تھریشر کا خرچہ کٹیں گے, ریوی بوری او لے گیا. ایسی گل نہیں. اللہ نے پہلے تمام چیزوں خرچہ کٹ کے نا 20 بوری جا کے اللہ نے اس کے اندر رکھی کہ تسی 20 بوری جڑی ہوئے گی نا 20 بوری ہون گی, اس کے بعد تسی ایک بوری زکوٰۃ ادا کرو. اگر اللہ چاہے 20 بوری کلے وچ ہونی نہیں, اللہ کی قدرت ہے نا. اگر اللہ اس کے اندر دانے نہ پیدا فرمائے کہ اس کی شان ہے کہ اسی ایک بوری یا ادھی بوری زمین کی سینے کے اندر ڈبو کے آ گئے, اللہ نے کتنی بوریاں کا اناج ساڑھے گھر اندر پہنچا دیتا. ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ اگر برانی زمین جس کو آخر ٹیلے ٹپے جڑے بارشی پانی کے نال اس کا جڑا نا فصل کا اگنا منحصر ہے, اس کے اندر 10واں حصہ کیونکہ اس کے اندر خرچہ کم ہے. اور نہری زمین جس کے اندر کھاد بھی ہے, پانی بھی ہے, ڈیزل کا خرچہ بھی ہے, دیگر اخراجات نے, دوائیاں بھی نہیں. فرمایا کہ اس کے اندر 20واں حصہ تسی اللہ کے حضور کٹو گے, کسی مستحق افراد نو غریب نو ادا کرو گے. اگے جا کے میں عرض کرتا کہ سب تو پہلے زکوٰۃ کس نے دینی چاہیے. پھر میرے آقا نے فرمایا بندے مومن زکوٰۃ ادا کرے نا, اللہ نے فرمایا وسی برحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یؤتون الزکاۃ. فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز نو اپنے احاطے دے اندر لے لے گی. جڑے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کی رحمت انہوں نے ڈھانپ لے گی, اپنے احاطے دے اندر لے لے گی جڑے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر صرف یہ نہیں کہ جنہاں دی کڑک زیادہ ہو گئی, چنے ہو گئے, جنہاں نے فصلیں بیجیاں انہوں نے بھی زکوٰۃ ہے, محض ایسی گل نہیں. دیگر جتنی بھی اشیاء ہیں بندے مومن کے کول انہوں نے زکوٰۃ ہے. یہ بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. پھر میرے آقا نے فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی ہے, فرمایا کہ جڑے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مال کو پاکیزہ نہیں کیتا, انہوں نے زکوٰۃ ادا کرو گے انہوں کا مال پاکیزہ ہو گیا.